اگر ہم یہ اس قسم کا قانون پاس کریں گے اگلے 15-20 دن میں یہ قانون کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ آئٹم 55 کہتا ہے کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں کورٹس کے بارے میں سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ آج سپریم کورٹ کو جو شکست دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے سپریم کورٹ کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، پاکستان کا آئین مکمل طور کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ آئین تو 90 دنوں کے بعد کوئی حکومت تسلیم نہیں کرتا، اور جو اس حکومت میں ہوگا وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا۔ آپ سپریم کورٹ کے اختیارات کو ان کو بڑھا تو سکتے ہیں، محدود نہیں کر سکتے۔ توقع سپریم کورٹ سے ہے کہ اس بھنور سے ملک کو نکالیں گے۔ سیاست جو ہے سیاستدانوں کے تک رہنے دیں، خدا را سیاست ایسے اداروں میں نہ داخل ہونے دیں جن اداروں کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ ایک جج کے دستبردار ہونے سے اب کوئی نیا بینچ بنے گا، بینچ کا ٹوٹنا اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آل از ناٹ ویل۔ ایسے ڈیسیژن اٹھانے کی ضرورت ہے عدالت عظمیٰ کی طرف سے جس میں یہ جو کریکس نظر آ رہی ہیں وہ دور ہو اور سپریم کورٹ متحد نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ملکی سیاست میں ہیٹ اور ہیٹ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج جو کچھ آپ نے مناظر ٹیلی ویژن سکرینوں پر دیکھے، پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے ایسی نظیر نہیں ملتی۔ یہ جو ہیٹ ہے اور ہیٹ ہے اب یہ بڑھتے بڑھتے سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ چکی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر روز ایک سرپرائز آتا ہے جو قوم کو مزید حیران بھی کر دیتا ہے، پریشان بھی کر دیتا ہے۔ آخر اس صورتحال کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ملک میں کوئی مارشل لا لگ رہا ہے، ملک میں ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہا ہے ملک، یا پھر معاملات کو مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ چیزیں سیٹ اپ کہاں پہ ہوں گی، اینڈ اپ کہاں پہ ہوں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس وقت پوری قوم پوچھنا چاہتی ہے، اور یہی سوال ہم آج رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا سر یہ جو اس وقت جو حالات ہیں ان یوزول سے نہیں ہیں، اور الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ نہیں چوہدری صاحب، یہ ان یوزول نہیں ہے، بلکہ یہ 10 سال کی محنت ہے۔ یہ اس فتنے نے جس کا نام عمران خان نیازی ہے، یہ 2014 سے شروع ہوا ہے، اور اس نے 10 سال بڑی محنت کی ہے۔ اس نے روز اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہے، اور اس نے بڑی محنت سے اس ملک میں یہ ہیٹ اور ہیٹ جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور اب یہ ملک اس نہج پہ آ گیا ہے کہ اس فتنے کا شکار ہو کے یہ افراتفری اور انارکی کا جو ہے وہ شکار ہو، یا اس میں جو ہے یہ مبتلا ہو۔ اس نے اس ملک سے سیاسی روایات کو ختم کیا، اس نے اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جب آپ سفر کریں کہیں دیکھیں اپنے مخالف کو، انہیں گالیاں دیں، انہیں چور اور ڈاکو کہیں۔ اس نے ماؤں کو یہ تک کہا کہ جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے پریپ کے اور فرسٹ کلاس کے، وہ ان سے بھی کہیں کہ وہ اسکول میں جائیں اور جا کے مخالف جماعت کے بچوں کو چور کہا کریں۔ اس نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو، یہ سپریم کورٹ میں جو تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ بھی اسی فتنے کی پیدا کرتا ہے۔ ہر برائی اس فتنے سے شروع ہوتی ہے، اسی کے اوپر جا کے ختم ہوتی ہے۔ اگر قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا، جس طرح سے اس کی فیملی کو، اس کے بچوں کو رسوا کیا گیا، جس طرح سے ان کو جو ہے وہ کورٹوں میں رلایا گیا، یہ وہاں سے تقسیم شروع ہوئی ہے، جو تقسیم آج آپ کو واضح طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے یہ فتنہ جو ہے، اس نے 4 سال میں جو ہے اس ملک کی اکانومی کا بٹھا بٹھایا۔ تو اس وقت جو بھی صورتحال ہے، یہ اس فتنے کی پیدا کردہ ہے۔ اس فتنے کا وجود جو ہے، سیاسی وجود جو ہے، وہ ووٹ کی طاقت سے یا سیاست سے جب تک مائنس نہیں ہوگا، یہ اس ملک کو نہ سیاسی طور پہ استحکام آنے دے گا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس ملک سے ہیٹ اور ہیٹ جو ہے اس کو ختم ہونے دے گا۔ اور آپ کا خیال یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب موجود ہیں سیاست میں یا ویسے، اس وقت تک یہ ملک چل نہیں سکتا؟ پھر یہ چوہدری صاحب، میں اس تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو باقی یہ 3-4 جو ان کے یعنی صفحے اول کے رہنما ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، فیٹف کا جو معاملہ تھا،
اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیٹف کے مذاکرات کے لیے بہت سرگرم تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کا اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، ورنہ ہمارے اوپر پابندیاں لگنے جا رہی ہیں پاکستان کے اوپر، تو آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ سپیکر ہاؤس میں ہمارے مذاکرات ہوئے، 3 دن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی معاونت اور مشاورت سے جو ہے وہ مذاکرات ہوتے رہے۔ بالآخر ہم ایک معاہدے پہ جو ہے وہ پہنچ گئے اور ہمارے درمیان یہ ساری باتیں طے ہو گئی۔ تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی ہم ذرا وزیر اعظم سے اپروول لے آئیں، تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو تحریر کر کے سگنیچر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تقریباً 3 گھنٹے بعد آئے اور آ کے مجھے ایک سائڈ پہ لے جا کے کہا کہ رانا صاحب وہ پاگل تے گلاں تے ٹھیک سی مک گئی سی، لیکن وہ پاگل نہیں بنتا اور ان کی علاج کریے۔ انہیں تو سانوں دڑاتا، انہیں کہا چاہو دوڑ جاؤ، کوئی معاہدہ نہیں تو کوئی گل نہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا اپنے لیڈر کو پاگل، جی انہوں نے کہا جی اس کو سارے پاگل کہتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس کی فلسفی یہ ہو کہ مخالف کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں تو وہ کام نہیں چل سکتا۔ صدارتی نظام میں چلو وہ پھر بھی تھوڑا بہت چل سکتا ہوگا، لیکن اب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے کیونکہ خواجہ آصف صاحب چاہ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب چاہ رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا؟ نہیں، میں خود بھی میں یہ چاہ رہا ہوں، میں نے بھی آج بات کی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی ہے اور گریٹر ڈائلاگ کی بات کی ہے۔ گریٹر ڈائلاگ مین کہ تمام سٹیک ہولڈر دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اس نہج پہ اس فتنے نے پہنچا دیا ہے کہ اب اگر آپ الیکشن میں جائیں گے نا، جو تو کہتے ہیں الیکشن کرا دے ہر مسئلے کا حل ہے، سارے مسئلے ہی وہیں پہ پیدا ہوں گے۔ یہ جو الیکشن کمپین ہوگی نا کوئی تقریباً 3 ہفتے کی یا 4 ہفتے کی، وہ اس ملک کو کہیں کا کہیں لے جائے گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا حل اب یہ ہے کہ پہلے اکانومی اور ساتھ ہی پھر جو ہے وہ پولیٹیکل اور الیکشن اور ساری صورتحال، اس میں تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے۔ یہ صرف حکومت اور اپوزیشن کا پاکستان نہیں ہے، اس میں میڈیا بیٹھے۔ سٹیک ہولڈر سے مطلب آپ کا عدلیہ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے اور سول سوسائٹی بھی ہے۔ سول سوسائٹی بھی ہے۔ اور یہ ڈائلاگ ہوگا کہاں پہ؟ آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے اس کا؟ نہیں، اس کا ڈائلاگ تو خیر کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کے میزبان بن سکتے ہیں۔ جو بار ہے، اگر کیونکہ بینچ اور بار کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو بار کے ذمہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہ ویسے وہ تو انہوں نے تو آفر بھی کی ہے اور صحافی تنظیموں نے بھی آفر کی ہے، تو وہ بھی میزبان بن سکتے ہیں۔ لیکن ویسے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یعنی گورنمنٹ، اچھا، یعنی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب معاملات کو سیٹل نہیں کر سکتے، آپ کا خیال یہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں اس کا نام لے کے یہ بات اس لیے کہنے سے گریزاں ہوں کہ ہم نے جب کبھی بھی ایسی بات کی ہے نا، مثال کے طور پہ جب یہ یعنی ابھی یہ سیٹ اپ 18 میں شروع ہی ہوا تھا، تو اس وقت سے زیادہ دکھی یا گلہ کس کو ہو سکتا تھا جو ہمیں تھا اس وقت۔ تو اس کے باوجود ہم نے پارلیمنٹ میں جانا مناسب سمجھا، اور جب وہ یعنی پرائم منسٹر کا الیکشن ہو گیا، اسپیکر کا ہو گیا، پریزیڈنٹ کا ہو گیا، تو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے اٹھ کے کہا، حالانکہ اس وقت ہم پارٹی کے جو لوگ تھے، ہم نے ان سے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی یہ آپ نے کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ملک کے جو حالات ہیں، انہوں نے سب چیزوں کا حوالہ دیا، انتظامی طور پہ بھی، دہشت گردی کے حوالے سے بھی، پولیٹیکل حوالے سے بھی، اور انہوں نے کہا کہ جو اکانومی ہے اس کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی بھی کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھے، تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے اٹھ کے گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ اس نے کہا، چورو، وہ تم تو ڈاکو ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، میں نے تو تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو
تو جس طرح سے جب یہ لانگ مارچ کر رہا تھا تو یہ ابھی یہ کاموکی کے قریب تھا، گجرانوالہ کے قریب، تو اس دن شام کو کوئی گفتگو ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے کوئی اشارتاً یا انڈائریکٹ یہ بات کر دی کہ جی بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے۔ اس نے اگلے دن اپنا لانگ مارچ جب شروع کیا تو اس نے 1.5 گھنٹہ ہمیں گالیاں نکالی۔ اس نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کروں، میں تو تمہارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اور اس نے جو ہے تم چور ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ نہیں بیٹھے گا کسی کے ساتھ بھی۔ اس کی پارٹی میں جو اس کے بعد قیادت ہے اسے چاہیے کہ وہ ٹیک اوور کرے، اس فتنے کو ایک سائیڈ پہ کرے اور وہ بات کریں، وہ بات کرتے بھی رہے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اس طرح سے جو ہے یہ ایک جو ہے وہ ڈائیلاگ ہو، ایک مذاکرات ہوں، اور اس میں جو ہے یہ ملک کو درپیش صورتحال کا جو ہے وہ کو حل نہ کرے۔ اہم بات کی ہے کہ ان کے جو سیکنڈ ٹیئر ان کی لیڈرشپ ہے وہ ان کو سائیڈ پہ کر کے اور وہ ٹیک اوور کریں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ اپنے چیئرمین کو فارغ کر دے۔ یہ ایک سوال ہے آپ کے پاس، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا صاحب، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے چیئرمین کو فارغ کر دے اور کوئی اور چیئرمین بن جائے اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں نے اس کی 2-3 وجوہات جو ہیں وہ حالانکہ اس کے متعلق جو ہے وہ 20 جو ہے وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کے حوالے سے میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ بندہ جو ہے اس کی تو فلسفی، اس کی سیاست ہی یہ ہے، یہ تو کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ یعنی پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو بندہ یہ کہے کہ میں اپنے مخالف کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، آپ مجھے بتائیں اس کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور سیاست میں گفتگو اور مذاکرات کے بغیر کوئی مسئلہ نہ کبھی حل ہوا ہے دنیا میں، نہ حل ہوگا۔ جب بھی حل ہوگا تو اسی طرح سے ہوگا، جبکہ یہ اس طرف نہ کبھی آیا ہے، نہ یہ آنے کو تیار اور نہ یہ آئے گا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ عمران خان صاحب کی جگہ کون لیڈر ہو پی ٹی آئی کا تو آپ سمجھیں گے کہ ہم کمفرٹیبل ہیں اور مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ اسد عمر صاحب آ جائیں، شاہ محمود قریشی صاحب آ جائیں، پرویز خٹک صاحب آ جائیں؟ کس کو آپ چاہیں گے کہ وہ چیئرمین ہو تو پھر گورنمنٹ بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر جس طرح سے میں نے پہلے مثال دی ہے، اگر باقی لوگ اس کے ہوتے ہوئے مذاکرات کریں گے تو وہ مذاکرات کر کے واپس جائیں گے، یہ ان کی بےزتی کر کے ان کو دڑا دے گا، کیونکہ اس نے تو کوئی معاملہ طے کرنا ہی نہیں ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے آپ؟ پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تو پلوامہ کے واقعے کے بعد آپ کے علم میں ہوگا 1.5 گھنٹہ پوری اپوزیشن انکلوڈنگ آصف علی زرداری صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ہم لوگ بھی تھے، باقی بھی چیدہ لوگ تھے، اختر جان بینگل صاحب بھی تھے، باقی بھی سارے تھے، 1.5 گھنٹہ اس کا انتظار کرتے رہے۔ یہ اپنے ساتھ والے کمرے میں اپنے چیمبر میں یہ بیٹھا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس نے اس کی منتیں کی، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب نے، کہ آپ چلیں، ہم نے بریف کرنا ہے تو آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ صدارت کریں۔ اس نے کہا میں ان چوروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں، میں اگر وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے ان چوروں کو دیکھنا پڑے گا، میں تو ان کو دیکھ نہیں سکتا، میں تو ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ یہ نہیں آئے تو اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پھر ملک نے اسی محج کو پہنچنا تھا نا جس کو اس نے پہنچا دیا ہے۔ تو اب بھی اگر جو ہے وہ اس بات کا تدارک نہ ہوا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ نہیں، اللہ ہی حافظ ہے کیا مطلب؟ اگر یہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی فارغ نہیں کرتی تو پھر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ جو کنفیوژن ہے، یہ آگے چلتا رہے گا اور پھر آپ بھی میدان میں آگے ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی کے لیے تیار رہیں؟ دیکھیں، میری اس سے مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، پاکستان سے ہی ہم سب ہیں، ہماری شناخت یہ ہے، یہ پھر اس ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ جو حالات سیاسی، انتظامی اور معاشی ہو چکے ہیں، وہ جب تک آپ دیکھیں نا، ہم 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ جائے۔ خدا کی قسم اس نے اندروں اندر اور باہر تک بھی کچھ چیزیں ظاہر بھی ہو گئی، اس نے اتنی کوشش کی ہے نا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے،
اس نے اتنی کوشش کی ہے نا کہ IMF جو ہے وہ معاہدہ نہ کرے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس صورتحال میں تو پھر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان نے کوشش کی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. کو آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس کا؟ جی بالکل جی ایویڈنس ہے اس کے. جو وہ وزراء خزانہ کی گفتگو تھی وہ تو ایویڈنس آپ کے سامنے بھی آ گئی. باقی اس کے علاوہ اور بھی بڑی ایویڈنس ہے. مثلا انہوں نے کسی سے کہا تھا کہ آپ ان کو پاکستان کو قرضہ نہ دیں, IMF کو انہوں نے اپروچ کیا؟ جی باقاعدہ اگر کبھی اس بارے میں ان چیزوں سے ان چیزوں سے پردہ اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ان کا پروگیٹو ہے, میں بات پوری نہیں کر سکتا. تو اس نے پوری کوشش کی پوری. اور آپ کا خیال یہ کہ IMF لیول تک کیا, امریکن لیول تک کیا, یہ کہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں؟ کس ملک؟ یہ دیکھیں اپنا چوئی صاحب امریکن جو وہاں پہ اس نے لابیز ہائر کی ہوئی ہیں اور وہ اتنی لابیز ایکٹیو ہیں کہ وہ میرے بیان کے اوپر بھی جو ہے وہ امریکن لابی جو ہے نا وہ کنڈیم کرنا شروع کر دیتی ہے. اس نے یہ سارا جال بنا ہوا ہے. امریکہ میں اس نے ایک فرم کو بڑے پیسے دے کے لابی کروا رہا ہے اپنے متعلق کہ جی مجھے پچھلا جو میں نے ادھر ادھر کی باتیں ہانکی ہوئی ہیں وہ ان سے جو ہے وہ معافی تلافی ہو جائے. دوسرا اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اچھا ویسے آپ رانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اگر IMF نے پاکستان کو کیس جاری نہیں کی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے, اور عمران خان صاحب اس کس کے راستے میں حائل ہے, رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں؟ جی بالکل, انہوں نے بھرپور جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ یعنی حکومت میں رہ کے اور طرح سے کوشش کرتے رہے. آپ بعد میں اپوزیشن میں اور طرح سے کوشش کی ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے. اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات آپ کے نہیں ہو سکتے, اگر ہوں گے تو PTI کی چیئرمین شپ بدلے گی تو ہوں گے؟ نہیں, میں یہ بات ان لفظوں میں نہیں کہتا, لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ صبح اسی بات کو لے کے تو پھر دوبارہ جو ہے یہ جو ہے وہ اپنی غور افشانی شروع کر دے کہ ان کی اوقات کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں, میں ان کے ساتھ مذاکرات کروں, میں تو مر جاؤں گا ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سننے کا کوئی شوق نہیں ہے. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب یہاں پہ ہم نے بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, آج وہاں پہ ایک اور سرپرائز آیا کہ 5 رکنی بینچ میں سے ایک جج صاحب جسٹس امین الدین وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی میں اس بینچ کا حصہ نہیں بن رہا. 4 دن سے یہ کیس چل رہا ہے اور 4 دن میں ہر روز ایک نیا سرپرائز آتا ہے. صبح پھر ہیئرنگ ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 5واں سرپرائز بھی آ جائے. یہ 5واں سرپرائز کیا ہو سکتا ہے یہ ہم چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صداقت علی عبائی صاحب اور عبدالقیوم صدیقی صاحب, انتہائی سینئر صحافی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. یہ جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, آج 4تھا دن تھا اور پچھلے 4 دنوں میں روزانہ ایک سرپرائز ملتا تھا. آج ایک سرپرائز ملا کہ جسٹس امین الدین صاحب بینچ سے نکل گئے اور اس کے بعد جب بینچ اٹھا تو دوبارہ واپس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں آیا. صبح دوبارہ ہیئرنگ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کل کوئی بھی سرپرائز ہو سکتا ہے یا نہیں سرپرائز ہوگا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو کنفیوژن چل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صدیقی صاحب یہ ویسے ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیس یونیک سا نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں؟ نہیں, یونیک نہیں ہے یہ. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. جیسے اب اگر ہم دیکھیں کہ جیسے سجاد علی شاہ والا واقعہ ہے 1997 کا, آپ کو پتا ہے کہ ایک کوئٹہ میں بینچ جو تھا اس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا, آرڈر پاس کیا, اور اس کے بعد جی ہاں پھر سعید الزمان صدیقی اور اجمل میاں, اور پھر اس کا وہ ہوا. تو یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور ججز کے درمیان میں کچھ ایشوز کے اوپر ڈائسینڈنگ نوٹس بھی آتے ہیں. ایک افتخار چودھری صاحب کا دور تھا کہ جس پہ ہم دیکھتے کہ یونینیمٹی پائی جاتی تھی کورٹ آرڈرز کے اندر بھی اور ساری اس میں بھی, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ صورتحال تبدیل ہوتی گئی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے تھے کہ بہت ریگولرلی فل کورٹ کی میٹنگ ہوا کرتی تھی جس میں بہت سارے انٹرنل ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو جایا کرتے تھے.
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال سے اس فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی ہے، نہ گلزار صاحب کے دور میں، نہ امرتا بندیال صاحب کا 1.5-2 سال ہونے والے ہیں ان کو اس میں ہوا. تو یہ فل کورٹ میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہوئے، اور پھر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس والا کیس آیا جو کہ صداقت عباسی صاحب تھے اس میں، جی ہاں بالکل، فیض آباد دھرنا کیس کے فوراً بعد اپریل کے مارچ میں، تو اس کے بعد سے جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بیٹرنس جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے امنگ دا سپیریئر جوڈیشری کے جو ججز ہیں. ڈویژن ہے 8 ایک سائڈ پہ ججز اور 7 ایک سائڈ پہ، مطلب جتنے بھی جس سائڈ پہ بھی ہیں یہ ہم آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، کل کو آپ کو پھر سرپرائز ملیں گے 7 ایک طرف سے تو 8 دوسری طرف. لیکن یہ ہے کہ جو ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کشیدگی جو ہے وہ جس کے فیصلوں کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو گئے، لکھنا شروع کر دیا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف، ججوں نے ججز کے خلاف فیصلے دینے شروع. جی ہاں بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں جب ریویو کے اندر چیف جسٹس کا آرڈر جو پہلے فیصلہ تھا وہ کالعدم ہو گیا، تو اس کے بعد یہ بھی ایک بڑی ایک پریسیڈنٹڈ ہسٹری ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ریویو 80 صفحات کا ریویو لکھا گیا، اور جو معاملات ایڈجوڈیکیٹ نہیں ہوئے تھے، کورٹ فائل پہ نہیں تھے، وہ بھی سارے جو ہے اس کے اندر ڈال دیے گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ کیوریٹیو ریویو بھی آ گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسز عیسیٰ کے ساتھ جسٹس منیب اختر نے کے ساتھ جو ہوا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس مقبول باقر اور دیگر ججز کے ساتھ وہ ہوا. تو یہ جو ہے پھر ہم نے ایک بات یہ دیکھی کہ پچھلے ایسی پریکٹس رہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ریسرچ کے مطابق جو کانسٹیٹیوشنل کیسز تھے ان میں سے 73 کیسز میں کچھ مخصوص جج صاحبان صاحب بیٹھے جیسے اعجاز الاحسن صاحب اس میں تھے، اور 9 کیسز ملے ہیں ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ ان سے سینئر ہیں. تو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہوتا ہے وہ ایک مخصوص بینچ ہی جو ہے وہ اہم پولیٹیکل مقدمات، پھر پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے جو ریگولیٹ کرنے کی، اور پھر مخصوص سیٹ آف ججز کے ذریعے سے جو یہ شروع ہوا، تو آپ اسی لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب کے اوپر جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک درست ہے کہ وہ سیاسی مقدمات پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور مخصوص قسم کے بینچز بنائے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل، یہ بینچ فکسنگ کی ایسے نہیں الزامات لگ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جو عدالتوں کے چیف جسٹس کے پاس ہی ہے نا، جی بالکل ہے چیف جسٹس کے پاس، لیکن چیف جسٹس کا اختیار جو ہے وہ یک طرفہ طور پر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں استعمال ہو سکتا ہے. وہ یہ اٹس اے کورٹ آف لا ہے، اس میں وہ رولز کے مطابق ہوگا کہ بینچز کی فکسیشن کے 1980 کے سپریم کورٹ رولز کے مطابق ہوگا. اب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اسپیشل بینچز کا نہیں ہے. ابھی یہ جو کل جو آئی ججمنٹ، یہ پچھلے اصل میں 15 دن پہلے یہ کیس کی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، اس کا ججمنٹ آج ریلیز کل، اس میں اسپیشل بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے. اب 3 بینچوں سے مختلف جج صاحبان لیے جائیں اور پھر اچانک سے ایک بینچ بنا کے ایک مقدمہ فکس کر دیا جائے تو پھر ایک سوالات اٹھے، اور پھر اس پہ 184 تھی اور 191 اس کے رولز کی بات ہوئی اور اس وقت تک کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے جیسے سمین الدین جو ہے وہ اپنے اس بینچ سے اٹھے ہیں. تو اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ فل کورٹ ہی اس کا واحد حل ہے کہ وہ بیٹھے اپنے رولز بھی بنائے، اور جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے اہم کیسز ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے، نہیں باہر سے نہ کروائیں، سے معاملات بڑھ جائیں گے. اچھا ویسے عباس صاحب، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈویژن ہے، اس میں یہ ڈیوائیڈ جو آپ کے دور سے سٹارٹ ہوئی تھی، آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس دائر نہ کرتے تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان اس نتائج تک نہ پہنچتی. جو صاحب بہت شکریہ، آپ کی سادگی پہ میں قربان جاؤں کہ کیا وجہ کیا، کیوں لڑائی ہے، کیوں ججز کو ڈیوائیڈ کیا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر میری بات تو سن لینا، آپ نے دونوں نے بات کی، مجھے بھی سن لینا. ایک سمپل بات ہے، ملک میں آئین خطرے میں، آپ اپنے آپ کو ایک پلر، جی وہ ہنستے رہیں، ان کا حق ہے کہ آپ بھی صافی بھی اپنے آپ کو نا ایک وہ سمجھتے ہیں ایک پلر، جی ایک پلر ہے نا. آپ سمجھتے کیا سمجھتے نہیں بلکہ وہ ہے، سمجھتے ہیں ہم تو ہیں، you are in accordance with constitution. If there is no constitution, you are no more. اب میں آپ کو نہیں مانوں گا، آپ میرے آئین کو نہیں مان رہے تو میں آپ کو کیسے مانوں؟ جب آئین کا ایک پلر آپ ہے، میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں. آئین تو مارچ 2022 میں بھی تھا. بات سننے دینا. آئین کی خلاف ورزی کا تو عدالتی فیصلہ آپ کے خلاف ہے، ہمارے خلاف تو ہے ہی نہیں ہے. صاحب میں بات اپنی کر رہا ہوں نا، آپ نے بڑی لمبی بات کی. سب سے پہلے بات یہ کہ کون
کس نے ججز کو ڈیوائیڈ کیا؟ کون جلسوں میں تصویر دکھاتا رہا ہے مریم کا نام؟ آج ہے سنے ججز کی تصویروں پہ جوتے کون مارتا رہا ہے پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر؟ نام بتائیں آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے نام بتائیں مریم نواز شریف نے سٹنگ ججز کی تصویریں دکھائی ہیں، مجھے پی ٹی آئی کے نام بتائیں نام بتائیں. نہیں آپ بس اگلی بات ہے. دوسری بات ابھی ہم نے بینچ کی بات کی. کیا اس ایک منٹ نا آپ دونوں میں ایک ہو بینچ ایک اسی بینچ نے کیا قاسم سوری کی رولنگ کو اوور ٹرن نہیں کیا تھا؟ ہم نے تو کوئی بات نہیں کی، ہم نے تو تسلیم خام کیا. شہباز شریف بیٹھے اسی رولنگ پہ، آج آپ کو بینچ فکسنگ کا الزام لگا رہے ہیں. ججز پہ اس لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ایک مافیا بیٹھا ہے جس کو پتا ہے جس کو صدیقی صاحب پتا ہے کہ عوام ایک طرف کھڑی ہے، ان کو جوتے پڑیں گے، اس لیے وہ ججز کو یا جوڈیشری کو متنازع بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ نے بات کی نا، فل کورٹ ہو ہاف کورٹ ہو 4 جج ہو، عدلیہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کے لیے میرے لیے. اور آپ دونوں میں مجھے حیرت ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا آئین بلڈوز ہو رہا ہے، آپ کی پلر شپ جا رہی ہے اور آپ ایک مافیا کے ساتھ باتیں کریں. ایک سوال کرو آپ کہیں سر، یہ وہی آئین ہے جس کو آپ نے اپریل کے شروع میں وائلیٹ کر دیا تھا، آپ نے توڑ دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا آرٹیکل 6 کا کیس ہونا چاہیے. میں کر رہا ہوں بھائی، اگر کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو ہم نے کہا بینچ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے کہا کیا اعتراض آپ نے؟ نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو آپ مارنے والی بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ میری بات سنیں نا، آپ اپنی مرضی ہے. میں نے آپ سے پوچھا، بس کوئی جواب نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں مریم نواز شریف نے ججز کے نام لے کے اٹیک کیا، پوری مسلم لیگ نے اب بھی اٹیک کیا. آپ نے کنٹیمپٹ کی پٹیشن ڈالی. اب آپ سنیں نا، پہلے بتا مجھے سب سے پہلے بات یہ ہے، آج آپ کی میری آزادی چھن رہی ہے، میرے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے بولنے پہ. اظہر مشوانی کو 6 دن سے وہ نظر ہی نہیں آ رہا. سر 3.5 سال آپ یہی کرتے رہے ہیں سر، اور آپ دونوں کو جناب وہ فکر پڑی ہے 3.5 سال جو لوگوں کو کھایا جاتا نہ میں آپ کو مانوں گا، نہ مجھے مانیں گا، نہ میرا کوئی تحفظ ہے، نہ آپ کا کوئی تحفظ ہے. جو صاحب آپ یہاں سے باہر نہیں کر سکتے. مشوانی کو نہیں آپ کو اٹھا لوں گا. 3.5 سال جو لوگوں کو اٹھاتے رہے آپ، وہ لوگ نہیں. بتا دیں آپ نے قاضی فائزہ کی بات کی، افسار عالم کو گولی ماری. عمران خان کا مذاق کر چکے ہیں کہ قاضی فائزہ کا کس نے کیا تھا؟ وہ فروغ نسیم نے کیا تھا. ٹھیک ہے، فروغ نسیم سر آپ کے وزیر قانون تھا، کیبنٹ نے فیصلہ کیا، عمران خان. آپ مجھے یہ بتائیں دونوں، 2000 میرا کارکن آج کس وجہ سے جیل میں، آپ بولتے کیوں نہیں ہے؟ آپ کو بولنے دے ہی نہیں رہے کہ میں اظہر مشوانی کے حوالے سے کوئی بات کروں. مشوانی کو تو چھوڑیں، 200 میرا کارکن اریسٹ ہے. آج آپ آئین، آزادی، جمہوری قدریں، انسانی حقوق کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کو یہ کہ جی فل سیاسی ورکرز جمہوریت 200 لوگ ہیں، 2000 لوگ، 2000 لوگ، 2000 لوگوں کی لسٹ تو جاری کریں آپ. پی ایم ایل این کے ورکرز کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنے آپ کے دور کے اندر. کیا بات کر رہی ہے؟ جو 25 منٹ کو ہمارے ساتھ عباسی کو عمران خان کے ساتھ گھر پہ ہوا، جو یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا کہ آپ کے سامنے پولیس والے عوام کو پتھر مار رہے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ آپ کو فل بینچ اور ہاف بینچ کی فکر ہے، انسانی حقوق کی، شہری حقوق کی آپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. آپ بظاہر دونوں صافی ہیں. پیٹرول بم کے بعد پیٹرول بم آپ کو یاد ہے، پیٹرول بم کے بعد ہماری بہنوں پہ جو واٹر کینننگ ہوئی، ان کو ننگا کیا گیا پانی کے ذریعے، وہ آپ کو یاد نہیں ہے. تو آپ جانے دار ہیں، آپ بالکل جانے. بھائی جان آپ بات کرنے نہیں، آپ کریں نا، آپ نے بات کیا، آپ نے بینچ کا مسئلہ ہے، بھائی آئین کا مسئلہ ہے. زیادہ ہیٹ ہوگی یہاں پہ، مجھے تھوڑی سی بریک لیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رائٹ مزید ہو. دیکھیں اس کا بڑا آسان سوال ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 191 کے تحت اب تو جوڈیشل آرڈر ہے، اس کے اوپر 2 دن کے لیے کیس 3 دن کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور فل کورٹ میٹنگ بٹھا کے اور آپ رولز جو ہیں وہ اس کو امینڈ کر لیتے، 1 نہیں کرتے، 2 نہیں کرتے، لیکن کمپلائی بھی ہو جاتا ہے. لیکن اب میں جو خطرناک بات کر رہا ہوں نا، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ چوہدری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 3 نومبر 2007 کو بھی جنرل پرویز مشرف نے ایک جب ایمرجنسی پلس لگائی اور آئین کو معطل کیا تھا، تو اس وقت بھی ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا جس میں ججز کو پی سی او کا حلف لینے سے روکا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ جوڈیشل آرڈر تھا.
اور اس جوڈیشل آرڈر کی وجہ سے پھر ان جج صاحبان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز ہوئے تھے. پھر عبدالحمید ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی معافی مانگ کے تو اپنی جو ہے جان بچائی تھی, معافی مانگ. تو اب بھی یہاں پہ بھی ایک جوڈیشل آرڈر ہے جو 184(3) کے مقدمات مؤخر کرنے کے حوالے سے ہے, گو کہ ایک وہ دوسری سائڈ کے اوپر ہے. اسی لیے امین الدین صاحب آج جو ہیں وہاں سے اٹھ گئے. اگر کل کو اس طرح کی کوئی سچویشن بنی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کس حد تک جا سکتے ہیں. تو لیکن یہ جو عباسی صاحب کا نقطہ ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین واقعی خطرہ ہے. مجھے بھی محسوس ہوتا ہے اس کی مجھے صرف ان کے حق کے اندر جس کو یہ کہتے ہیں جو کہ 3-4 کا فیصلہ ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ 2-3 کا فیصلہ ہے. وہ 2-3 کا فیصلہ جس فیصلے کو یہ مانتے ہیں اس فیصلے کے اندر پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ بیرسٹ منیمم ڈیویشن. ہاں لکھا ہو, یعنی کہ ان کے حق کے 90 اندر دن سے فیصلہ آگے آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان. نہیں 90 دن کے آگے نہیں, کہ 90 دن کے بعد کم سے کم عرصہ کی خلاف ورزی ہو. بیر منیمم ہونا نہ کہنا, بیر منیمم سر, وہی میں کہہ ڈیٹ رہا دے ہوں. دیتے ہیں نا سر, تو آئین کی خلاف ورزی تو ہو گئی ہے آپ کے حق کے اندر آنے والے فیصلے کے اندر. مطلب ہے کہ آپ, اور پھر دوسری بات یہ ہے, ایک منٹ صداقت بھائی صاحب, آپ بے شک اس کے بعد جتنا مرضی آپ بولیے گا, صرف مجھے ایک فکرہ مکمل کر لینے دیجئے کہ دیکھیں آئین کے اندر ہی 254 ہے نا, ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے اس کا میٹر آف وہ ہوگا, ٹھیک ہے. اس ملک کے اندر 2 مرتبہ انتخابات ملتوی ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے. صحیح بات. تو آئین کے اندر ہی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والے ہیں. اپنے مطلب کو نہ صرف دیکھیں کہ ہاں ویسے جو مجھے نظر آ رہا کی بات ٹھیک ہے, ہاتھی کو پورے ان ٹوٹل دیکھنا ہے, اس کا پاؤں پکڑ کے نہیں کہنا کہ بس یہی ہاتھی ہے. ویسے اچھا ذرا مجھے موقع دیں, جب ٹوٹ گیا آپ جب مجھے کہہ رہے ہیں تو میں 5 دن کیا 6 مہینے کیوں نہیں, جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ دونوں کو بھی فکر ہونا چاہیے کہ آپ بھی ایک ووٹر ہے پاکستان کے, میں بھی ایک ووٹر ہوں. میرا حق کوئی چھیننا چاہتا ہے میں تو نہیں دیتا. اگر یہ اسی آئین کے تحت عدلیہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسمبلی ڈیسالو بھی غلط کی تھی. سر نا وہ آپ کے سامنے کی بات معاش میں آپ کے سمجھنے کی کیا بات ہے. آپ اپنی اسمبلی کے باہر بیٹھے ہوئے کسی شخص کا حق نہیں ہے کہ وہ جرگمال بنا کے اسمبلی توڑوائے. میری بات سنیں, اگر اس میں آپ کو اعتراض ہے نا تو آپ جائیں نا کورٹ آف لاء نے بتانا. تو آپ جائیں نا, دیکھیں نا, اب آپ مجھے ذرا بات آپ کورٹ آف لاء میں چلے گئے نا, عدالت کا فیصلہ قبول کیجیے گا. جتنی بھی آپ توجیہات اور دلیلیں تعویلیں دے رہے ہیں نا, آپ یعنی اس لحاظ سے اس مافیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو اس ڈر سے کہ اس کو الیکشن ووٹ نہیں پڑے گا, وہ ملک کی جمہوریت کو ڈی ریل کر رہا ہے, وہ سیاسی کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہا ہے, وہ عمران خان پہ 135 مقدمے کر رہا ہے, وہ عورتوں بچوں پہ ٹیئر گیس اس لیے کر رہا ہے کہ میرا سیاسی, میرا جمہوری, میرا آئینی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آپ تعویلیں دے رہے ہیں کہ 90 سے 91, ٹھیک ہے اس میں بیرس منیمم کا ورڈ آیا ہے. اگر عدلیہ نے کہہ دیا ڈیٹ دے دی, وہ ڈیٹ جو ہے 30 اپریل ہے, اس سے آگے جائے تو مجھے آپ کا, میں آپ پہ ہاتھ اٹھا تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ آئین تو ختم ہو گیا, وہ ٹوٹ گیا ہے بھائی صاحب. 90 ڈیز کے ایک بیریئر تھا, وہ آپ نے توڑ دیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پھر ہمارے کوئی شہری حقوق نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر ہی ہونے چاہیے. نہیں دیکھیں, یہ اب آپ اور میں بیٹھ کے بات کریں, جب ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ نے جس کی ذمہ داری ہے کہ آئین کی تشریح کرے, انہوں نے تشریح کر کے ہمیں بتا دیا, اور اس میں اسی حد کے اندر 30 اپریل سے آج کا پولیٹیکل مافیا جو حکومت پہ قابض ہے, جسٹس قاضی فیصلہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہے, جسٹس امین الدین سپریم کورٹ کے جج نہیں ہے, جسٹس شاہد وحید سپریم کورٹ کے جج نہیں ہے, وہ اسپیشل بینچ چیف جسٹس بھائی میرے یہ نہیں ہو سکتا نا. بھائی میری بات, اگر چیف جسٹس پہ آج پریشر ہے تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری عوام آپ کے ساتھ ہے. یہ جو آپ کے تصویریں لہرا کے نام ججز کے ساتھ ہیں آپ, نہیں باقی ججز کے ساتھ نہیں. میں نے پہلے ہی کہا, میرے لیڈر نے آج کہہ دیا عمران خان نے کہ فل بینچ ہو یا کوئی اور چھوٹا بینچ ہو, ہمیں عدلیہ کے ساتھ ہیں. یہ مافیا وہی ہے جنہوں نے جسٹس یاد علی شاہ کی عدالت پہ حملہ کیا تھا, یاد ہے نا, یہ وہی مافیا ہے. اس وقت بھی ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا, آج بھی ان کو ابھی عدالتوں میں ابھی کوئی ایک شخص تھا جو عدالتوں میں جتھوں کے ساتھ جو ہے نا توڑ پھوڑ کر رہا تھا. کوئی نہیں, اگر اس کو سزا دے کوئی عدالتوں بھائی آپ کی بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں نا, اس میں آپ کو تکلیف آتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں آتا, تو راضی بھائی آپ مجھے بتائیں, عدالتیں مطمئن ہیں, عدالتیں عمران خان کو ضمانت دینے پہ مطمئن ہیں. آپ اور میں ملنی چاہیے, حق ہے ان کا, حق ہے ان کا. And the court of law is satisfied. Who are you to criticize on that? یہ آپ ایک بہانہ بنا رہے ہیں, ادھر سے وہ آئین توڑ رہے ہیں,
وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور آپ اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں اور اس کو انڈر پلے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کا حصہ ہیں, سینئر موسٹ جج ہیں, ان کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ نہیں دیکھیں, میں بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ مانا جانا چاہیے, اس کے لیے جو بھی مانا چاہیے. تو آپ کی پٹیشن آپ دونوں سے میں پوچھتا ہوں, کیا جو مریم صاحبہ نے جلسے پہ تصویریں شو کی ججز کی, ان کو آپ ٹھیک مانتے ہیں؟ تو آپ چلے جائیں پٹیشن کریں. بتائیں نا, پٹیشن نہیں میں چھوڑوں یار, آپ کے جج نہیں ہے وہ پٹیشن کریں. چیف جسٹس جو اعجاز الحسن صاحب یا باقی دو, وہ آپ کے جج نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑے ہو کے ان کے نہیں ہے, ان کا کہہ دیا, کھڑے ہو کے ججز کی تصویریں بنا کے پریشرائز. نہیں, ہم سب کو مانتے ہیں. تمام ججز جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. عدلیہ کو 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. اگر یہ آئین ٹوٹتا ہے تو جاوید چوہدری صاحب آپ کی جو ہے نا وہ آئین کے اندر کہاں میں نہیں مانتا, میری سیاست کو آپ نہیں مانتے, پھر ٹھیک ہے. آئین کے اندر کہاں لکھا ہے کہ یہ الیکشن کرانا عدلیہ کا کام ہے؟ نہیں دیکھیں, آئین کے اندر 90 دن کی لمٹ ہے. عدلیہ کا کہاں اختیار ہے کہ وہ کرے گی الیکشن؟ عدلیہ کا پاس اختیار کس کے پاس ہے الیکشن کرانے کا؟ اب آپ مجھے ٹیکنیکلی پھنسا کے نا اس بات کو انڈرمائن نہیں کرتے. سنیں, جواب سنیں, آپ جواب تو دیں. صدیقی صاحب, آئین کی تشریح کرنی ہے سپریم کورٹ نے. بالکل کرنی ہے. کون آئین, میری بات سنیں, کون آئین پہ ہے اور کون نہیں ہے, اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں, عدلیہ نے کرنا ہے. اگر کوئی کھڑا ہو کے عدلیہ کو دھمکیاں لگاتا ہے, اس کو آپ کنڈیم کریں. کسی نے اگر آپ جمہوری مریم نے لگائی ہیں, تصویریں لگا کے ججز کی کہا ہے, بینچ فکسنگ کا کہا ہے, تو ججز کی بچوں کی اور ان کے نام لے کے کہا ہے کہ آپ, اور ٹرک کا ہے, پتہ نہیں ٹرک جاتا ہے اور ٹرک کے فیصل چودھری نے کہا ہے, فیصل چودھری کون نکالتا ہے, آڈیو کون نکالتا ہے, آپ کو پتہ ہے سب کو. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے عدلیہ پہ حملہ ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ہماری جو صحافی کمیونٹی ہے وہ اپنا رول نہیں پلے کر رہی. تاریخ آپ کو یاد رکھے گی کہ آپ مافیا کیس کی وجہ سے آپ عدلیہ کو جو عدلیہ کا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ان کا اپنا طریقہ کار ہونا چاہیے. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس ہے, آپ اس ریفرنس کو کہتے ہیں کہ اس پر آپ مجھے بات سنیں, وہ میرے لیے ایک قابل احترام جج ہے. مجھے نہیں پتا کہیں توہین نہ ہو جائے, لیکن ہر آدمی کو اس کے دائرے کے اندر رہ کے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی جج صاحب ہو, لیکن اس کے لیے ان کا طریقہ کار ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, خاص آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.